نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی مجلس کا بہت ہی پیارا عنوان ہے زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زیارت نبوی کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں، دنیاوی حیات میں، ایمان کی حالت میں زیارت نصیب ہو۔ یہ زیارت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، افضل ترین درجہ ہے، اور یہ زیارت جس خوش نصیب انسان کو نصیب ہو جائے اس کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ صحابیت کا مقام اتنا افضل مقام ہے کہ انبیاء علیہم والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل ترین مقام جو ہے وہ صحابیت کا مقام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی مبارک میں ایمان کی حالت میں جو زیارت نصیب ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ اور افضل زیارت ہے۔ اور زیارت کا دوسرا درجہ ہے وہ بیداری کے عالم میں روحانی طور پر فنا فی الرسول کے مقام پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے بعد کسی خوش نصیب کو بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طور پر زیارت نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ اور تیسرا درجہ زیارت نبوی کا وہ یہ ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو۔ اگر کسی خوش نصیب کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، امید ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور اس آدمی کی انشاءاللہ نجات ہوگی۔ تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زیارت نصیب ہوتی ہے اس میں اور بیداری کے عالم میں روحانی طور پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے اس میں خواب اور بیداری کے عالم میں زیارت نصیب ہونے کا اتنا بڑا فرق ہے کہ بیداری کے عالم میں جو زیارت نصیب ہوتی ہے وہ خواب کی زیارت سے کروڑوں درجہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جو زیارت نصیب ہوتی ہے اس سے اگلا درجہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دنیاوی حیات میں جن خوش نصیب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو زیارت نصیب ہوئی ہے وہ روحانی زیارت سے کروڑوں درجہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور اتنی اعلیٰ درجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابیت کا مقام ہے کہ اس مقام کو اور کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو پہلا درجہ ہے اب امت میں وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتا، صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیب ہوا ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی رسول نہیں بن سکتا، نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، لیکن قیامت تک اب کوئی انسان صحابی رسول نہیں بن سکتا۔ اب زیارت کا وہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ 2 درجے جو ہیں، دوسرا درجہ اور تیسرا درجہ، کہ بیداری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے روحانی طور پر، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے۔ اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہو، بیداری کے عالم میں روحانی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیسے نصیب ہو، اس کا کیا طریقہ ہے، انشاءاللہ العزیز دوسری مجلس میں
اس کا بیان آپ حضرات سنیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔